نہیں آیا اور معافی مانگتا گیا، اللہ کے نبی میری یہ غلطی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تجھ کو بھی میں نے معاف، یہاں تک کہ بیٹی کا قاتل، زینب کا قاتل، جس نے تیر کے ذریعے سے آپ کی بیٹی کو زخمی کیا تھا اور اسی وجہ سے آپ کی بیٹی کا انتقال بھی ہو گیا تھا، نبی اکرم کے پاس وہ آدمی آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے تمہارا جرم کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، حبار ابن اسود میں ہوں اور میں وہ ہوں جس نے آپ کی بیٹی کے اوپر میں نے ہی تیر چلایا تھا اور آپ کی بیٹی اسی تیر کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب بتاؤ مسلمانوں سوچو اور اے میرے غیر مسلم بھائیوں، آپ کی بیٹی کو کوئی قتل کر دے کیا آپ اسے معاف کر دو گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، امام کائنات نے اتنی بڑی اونچائی پر بیٹھنے کے بعد، اتنی بڑی کرسی پر براجمان ہونے کے بعد، مکہ کو فتح کر لینے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اے حبار ابن اسود جا میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا ہے۔ یہ اسلام امن و شانتی کا درس دیتا ہے، اسلام دین رحمت ہے، اسلام کسی کو مارنے اور کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا، یہاں تک کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ راستے میں پتھر رکھ دو، کہ پتھر کسی کو نقصان پہنچا دے، اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی پتھر کو ہٹا دے تو یہ بھی اسلام ایمان کا ایک ساتھ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے نقصان دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی ایمان کا ہی حصہ۔ راستے میں آپ جا رہے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے پتھر رکھ دیتے ہیں، کچھ لوگ تکلیف دینے کے لیے کیسے کیسے کام کرتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ گاڑی کار سے میں کبھی کبھی چلتا ہوں رات میں، تو کچھ لوگ لوٹنے کے لیے بڑے بڑے پتھر رکھ دیتے کہ یہاں پہ گاڑی آئے گی رکے گی ہم اس کو لوٹ لیں گے۔ اسلام کہتا ہے راستے سے نقصان دہ چیز رکھنا چھوڑو، کوئی رکھ رہا ہے تو مسلمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان کا آخری حصہ ہے یہ کہ نقصان دی چیز کو آپ نے پتھر دیکھا، آپ نے سوچا یہاں، یہ نہیں سوچا یہاں سے مسلمان گزرے گا اس کو تکلیف ہوگی، آپ نے یہ نہیں، آپ نے پتھر کو ہٹایا تو کس پتھر کے وجہ سے کسی مسلمان کو، ہندو کو، سکھ کو، عیسائی کو، کسی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا کرنے والا مومن ہے، اگر پتھر کو ہٹا دے رہا تو سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس ایمان باقی ہے، اور پتھر کو دیکھنے کے بعد آپ نے ہٹاتا نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیے، آپ جان جائیے کہ اس کے پاس ایمان ابھی نہیں ہے۔ ایمان اگر ہوتا تو دوسرے کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھ لیتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسلمان دوسروں کے لیے رحمت ہے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، سب کے لیے، جانوروں کے لیے۔ اسلام رحمت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، مسلمان بھی دوسروں کے لیے رحمت ہے۔ دنیا میں رحمت بن کر کے رہیے، دوسروں کے لیے سردرد مت بنیے۔ جلسہ بھی کرائیے تو اس سے بھی لوگوں کو امن و شانتی کی تعلیم دیجیے۔ اب بتائیے رات کتنے پہر میں آپ کسی کو جگا رہے ہیں، یہ بھی تکلیف دینا ہے۔ عورت رات میں 2-3 بجے تک رات میں عورتیں جاگیں گی، یہ مرد حضرات جاگیں گے، بتائیے فجر کی نماز پڑھ پائیں گے؟ فرض نماز، فجر کی نماز فرض ہے، اور یہ پوری رات بھر تقریر کرانا یہ فرض نہیں ہے۔ میرے بھائیو سسٹم سے آپ کام کیجیے، اللہ اپنا گھر تو بنائے گا اور جس کا چندہ لکھا ہوا ہے وہ دے گا، ضروری نہیں کہ اس کے لیے لمبی لمبی دعائیں ہو، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر مسجد بنائی جائے تو اس کا ثواب جنت ہے، جنت۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا اللہ اس کے لیے گھر جنت میں گھر بنائے گا۔ اب تصور کیجئے میرے بھائی، یہ حدیث مولوی پڑھے یا نہ پڑھے، ایک مسلمان اس حدیث کے پر عمل کرتے ہوئے ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے نعرہ تکبیر کا جملہ بولا جائے، اس کے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگی جائے، وہ بندہ جا کر کے چپکے سے بھی دے سکتا ہے، تب بھی اس کو جنت ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ 2 بجے رات تک جلسے کرانا بند کرو، 12 بجے تک ختم کیجئے، ایک ماحول لوگوں کو دیجئے۔ اس سے بتائیے ایک مسلمان جاگے ہوئے، بغل میں غیر مسلم اگر ہیں، رات میں اس کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے،
یہ تکلیف دینا یہ اسلام کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے میرے بھائیو۔ اور اگر غیر مسلم بھائی بھی اگر رات بھر بھجن سنا رہے ہیں تو رات بھر کسی کو تکلیف دے رہی ہے، بھی صحیح نہیں۔ آپ پوری رات بھر تقریر کروائیے، جلسہ کروائیے، تلاوت کروائیے اور دوسرے مسلمان بھائی یا غیر مسلم بھائی کو سنائیے، رات بھر جگائیے، سونے مت دیجیے، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے پرمیشن 10 11 12 بجے تک ہوتی ہے، اس کے بعد انسان صحیح سے سو جائے۔ میرے بھائی اسلام کو جاننے کی ضرورت ہے، اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد رسول اللہ کی سیرت کو اپنائیے، نبی اکرم کی سیرت کو دوسروں تک پہنچائیے۔ ایک مسلمان اوریجنل مسلمان بنیے۔ ایک مسلمان جب جانور کو تکلیف نہیں دے سکتا تو انسان کو کیسے مار سکتا ہے؟ انسان کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ جو کسی کو گولی مار رہا ہے اور کسی کو سامنے بم پھینک کر کے بچوں کو، بوڑھوں کو، دوسروں کو جس طریقے سے بمبئی وغیرہ کے اندر حملے ہوئے، 26/11 والا وہ معاملہ، میرے پیارے ساتھی، وہ کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ آدھار کارڈ میں مسلمان ہوگا، ووٹر کارڈ میں مسلمان ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام سراپا رحمت ہے اور دین اسلام امن و شانتی کی دعوت دیتا ہے۔ ہم مسلمان دوسروں کے لیے سردرد نہ بنے، دوسروں کے لیے رحمت بنے، دوسروں کے لیے فائدہ مند بنے۔ میرے بھائی وقت کافی ہو چکا ہے، میں کئی مرتبہ سے کہہ چکا میرے بھائی مجھے 12 بجے تک چھوڑ دیجئے، لیکن یہاں کے لوگوں نے جو بہتر سمجھا وہی کیا۔ بہرکیف وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہی ہوتا جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی نے 50 روپیہ دیا، اللہ کے راہ میں، اللہ اس کے قربانی کو قبول عطا فرمائے۔ مسجد تو بنا رہے ہیں لیکن مسجد کو آباد رکھنے کی کوشش کیجیے۔ آج مسلمان نام کے ہیں میرے بھائی، جو اللہ کا نہیں ہو سکتا وہ انسان کا کیا ہوگا؟ اللہ نے پیدا کیا، اتنی ساری نعمتیں دی، اور اس اللہ کے لیے 5 ٹائم ہم عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ خالی مسجد بنا لینے سے جنت میں تھوڑی جائے گا، مسجد کو آباد کرنا ہوگا میرے بھائی۔ کون آباد کرے گا؟ اور نماز جو پڑھے گا، ظاہر سی بات ہے 5 وقت وضو بنائے گا، 5 وقت وہ دعا پڑھے گا، ایسا مسلمان دوسروں کے لیے رحمت ہی ہو سکتا ہے، سر درد نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ جو باتیں بتائی گئی ہے، کہنے والے کو، سننے والے کو، سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔